والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بھائیو دوستو بزرگوں، ایمان کے شعبوں کا بیان الحمدللہ چل رہا ہے. 48 شعبے ایمان کے الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں. ایمان کا ایک شعبہ ہے قربانی کرنا. ابھی جو بقرعید گزری ہے اس میں ایک عمل ہم لوگ کرتے ہیں، جانوروں کو قربان کرنا. یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ اور ایمان کا ایک حصہ ہے. قربانی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی چیز اللہ کے نام پر لگانا. اب اس میں چاہے مال لگایا جائے یا کپڑے لگائے جائیں یا جانور قربان کیا جائے، کوئی بھی چیز اللہ کے نام پر لگائی جائے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی نزدیکی، اللہ کا تقرب حاصل ہو. اس نیت سے کسی چیز کو لگانا، کسی چیز کو قربان کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں. قربانی کا عمل بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تمام شریعتوں میں رہا ہے. اس امت میں بھی یہ خاص عمل ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے خاص 2 عمل دیے گئے. سورہ کوثر میں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، بہت زیادہ خیر، پوری کی پوری خیر اور بھلائی اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خیر کو حاصل کرنا ہے. جو خیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں سے زیادہ حصہ پانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود 2 عمل ارشاد فرمائے، فصل لربک وانحر. ایک تو ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اخلاص والی نماز اور قربانی. جتنا زیادہ سے زیادہ نماز ہوگی، جتنا نماز کا اہتمام ہوگا اور کثرت صلات، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ جانور اللہ کے نام پر قربان کیے جائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ بھلائی، جو بھلائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں سے زیادہ حصہ ملے گا ان 2 عمل کی وجہ سے. ان 2 عمل کی وجہ سے، ایک تو نماز اور دوسرے قربانی. ونحر، نحر کہتے ہیں قربانی کو عربی میں، اسی لیے عید کا جو دن ہے قربانی کا اس کو یوم النحر کہتے ہیں. جانور کو قربان کرنے کا دن، جانور کو قربان کرنے کا دن. تو یہ 2 عمل اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا نماز کے بارے میں، ان اغبط اولیاء عندی لمؤمن خفیف الحال. میرے نزدیک قابل رشک، زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو ہلکا پھلکا ہو، ذو حظ من الصلاۃ، اس کو نماز سے زیادہ حصہ ملا ہو، یعنی وہ نماز بہت زیادہ پڑھتا ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رشک کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بہت قریب مقام ہوگا آخرت میں جو زیادہ نماز پڑھتا ہو. تو خیر ایک عمل ہے
قربانی میں۔ یہ بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے کہ آدمی اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ ہر امت کے لیے یہ عمل رکھا گیا ہے، ہر امت کو قربانی کا یہ عمل دیا گیا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کا عمل رکھا ہے، لیکن قربانی میں چند چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ قربانی جب بھی کی جائے اس میں اخلاص ہونا چاہیے، قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، اور میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو قربانی میں سب سے اہم چیز، پہلی چیز جو ہے اخلاص ہونا ضروری ہے کہ قربانی جب بھی کی جائے اللہ کے لیے کی جائے، اللہ کے نام پر کی جائے، اللہ کے لیے کی جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ہوگی تو بھی قربانی قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ جانور مردار کہلائے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ کوئی دیوی دیوتا ہو، کوئی مورتی ہو، کوئی انسان ہو، کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کسی کا بھی قرب حاصل کرنے کی نیت سے اگر قربانی کی جائے گی تو وہ صحیح نہیں ہوگا، وہ قربانی مقبول نہیں ہوگی۔ قربانی صرف اللہ کے لیے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے پہلے زمانے میں کہ دو آدمی ہیں جو ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ کیسے؟ تو حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک جگہ کوئی مورتی وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ اب وہاں جو لوگ تھے، اس مورتی کے آس پاس جو لوگ رہتے تھے، ان کا قاعدہ تھا، ان کا قانون تھا کہ وہاں سے جو بھی گزرتا وہ اس پر زبردستی کرتے کہ یہ ہماری مورتی ہے، ہمارا معبود ہے، اس پر کچھ نہ کچھ چڑھاوا، کچھ نذرانہ پیش کرو۔ تو کہتے ہیں دو آدمی وہاں سے گزرے، اب ان لوگوں نے زبردستی کی کہ یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہماری مورتی ہے، ہمارا خدا ہے، نعوذ باللہ، تو اس پر تمہیں کچھ نہ کچھ چڑھانا پڑے گا، کچھ نذرانہ، کچھ چڑھاوا چڑھاؤ۔ تو کہتے ہیں ایک جو تھا وہ پکا مسلمان تھا، توحید پرست، اللہ کو ایک ماننے والا، اس نے انکار کر دیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کچھ نہیں چڑھاتا، میں اس چڑھاوے کو جائز نہیں سمجھتا۔ تو لوگوں نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا، شہید کر دیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص گزرا، اس سے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری مورتی ہے، اس پر تمہیں کچھ نہ کچھ چڑھانا چاہیے، چڑھانا ہی پڑے گا نہیں تو ہم تمہیں ماریں گے۔ تو اس نے ڈر کی وجہ سے صرف ایک مکھی چڑھائی، ایک مکھی اس نے اس بت پر نذرانے میں پیش کی، تو ان لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ رب العزت کو اتنا ناپسند ہوا کہ اس مکھی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو جہنم میں ڈال دیا کہ وہ غیر اللہ پر، جو اللہ کے علاوہ معبود تھا، اللہ کے علاوہ جو مورتی تھی، اس پر اس نے کچھ چڑھایا ہے۔ تو غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر نذرانہ چڑھانا، کسی اور پر کچھ چڑھانا تقرب کے لیے، قرب، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کتنا بڑا جرم ہے۔ تو خیر، قربانی کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ جانور اللہ کے نام پر قربان کرنے چاہیے۔ یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح ایمان کا ایک اور شعبہ ہے اولو الامر کی اطاعت کرنا۔ اولو الامر، قرآن میں اللہ رب العزت نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔
اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اب اولو الامر کون ہے؟ اکثر مفسرین اور صحابہ کہتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد مسلمانوں کے حاکم اور مسلمانوں کے امیر ہیں، جو حکومت کرنے والے، مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے حاکم، یہ اولو الامر ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی بات ماننا واجب ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ اسی اولو الامر سے علماء اور فقہا کو مراد لیتے ہیں کہ اولو الامر کی جماعت سے مراد، اولو الامر کی اطاعت سے مراد علماء اور فقہا کی اطاعت ہے۔ خیر، لیکن اکثر صحابہ کرام اور اکثر مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد ہے مسلمانوں کے حاکم اور مسلمانوں کے امیر۔ تو ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ مسلمانوں کا جو حاکم ہو، مسلمانوں پر جو حاکم متعین کیا گیا ہو، مسلمانوں پر جو حاکم رکھا گیا ہو، بادشاہ ہو، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت لازمی اور ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ جس نے امیر کی اطاعت کی، جو مسلمانوں کا امیر ہو، مسلمانوں کا حاکم ہو، مسلمانوں کا بادشاہ ہو، اس کی جس نے بات مانی اس نے میری بات مانی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس لیے اولو الامر کی اطاعت، مسلمانوں کا جو حاکم ہو اس کی اطاعت بھی واجب ہے، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ لیکن کب تک؟ یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ اللہ کی بات ماننا ہے، ہر حال میں ماننا ہے، ہمیشہ ماننا ہے، کوئی شرط نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ماننا ہے، ہر حال میں ماننا ہے، ہمیشہ ماننا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن امیر کی، مسلمانوں کا جو امیر ہے اس کی اطاعت، اس کی بات ماننا واجب تو ہے، لیکن مشروط، شرط کے ساتھ کہ جب تک وہ دین پر قائم رہے، جب تک وہ شریعت پر قائم رہے، جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ دے، نافرمانی کا حکم نہ دے، جب تک اس کی بات ماننا ہے۔ جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ دے، نافرمانی کا حکم نہ دے، جب تک اس کی بات ماننا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما جب مسلمانوں کے امیر بنے، خلیفہ ان کو چنا گیا، بادشاہ بنایا گیا، تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا کہ میری اطاعت تم لوگوں پر اس وقت تک واجب ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کروں تو پھر تمہارے اوپر میری اطاعت واجب نہیں ہے، تمہارے اوپر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خود پہلے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر میری اطاعت اس وقت تک ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں، اور اگر میں نے خدا نخواستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اطاعت نہیں کی، تو پھر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ تو جو مسلمانوں کا حاکم ہے، امیر ہے، اس کی اطاعت اس وقت ہے جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور گناہ کا حکم نہ دے۔ گناہ کا حکم کوئی بھی دے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حدیث میں یہ اصول بیان فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی اس وقت جب کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ خالق کی نافرمانی، اللہ کی جس میں نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، استاد ہو، پیر ہو، شیخ ہو، امیر ہو، مسلمانوں کا حاکم اور بادشاہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی لیے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں ہے، ایک لشکر بھیجا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ بہت سارے صحابہ کرام اس لشکر میں تھے۔ وہ لشکر گیا ایک جگہ، اب جو امیر تھے وہ بہت غصے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اس لشکر کا امیر بنایا تھا وہ بہت غصے والے تھے۔ اب لشکر کے کچھ لوگوں نے، کچھ مجاہدین نے ان کی نافرمانی کی، امیر کی کچھ حکم ماننے میں تاخیر ہو گئی یا حکم توڑ دیا گیا تو امیر کو غصہ آ گیا، انہوں نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ آگ جلائی گئی،
تو امیر نے حکم دیا کہ اس آگ میں کود جاؤ، آگ میں کود جاؤ۔ تو صحابہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آگ سے بچنے کے لیے تو مسلمان ہوئے ہیں، آگ سے بچنے کے لیے تو ہم مسلمان ہوئے ہیں، آگ میں کیسے کود جائیں؟ انہوں نے بات نہیں مانی۔ جب واپس آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، یہ حکم کیونکہ شریعت کے خلاف تھا، کسی کو آگ میں جانے کا حکم دے دینا، آگ میں کودنے کا حکم دے دینا، یہ شریعت کے خلاف ہے، تو تم نے اچھا ہوا بات نہیں مانی۔ جو اس کی بات مان لیتا اور آگ میں کود جاتا وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہتا۔ اگر کوئی بات مان لیتا اور وہ آگ میں کود جاتا تو وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہتا۔ خیر، اس سے معلوم ہوا کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، شریعت کے خلاف حکم دیا جا رہا ہو، وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا جو حاکم ہے، مسلمانوں کا جو امیر ہے، وہ ایسا حکم دیتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا، جو سمجھ میں نہیں آتا، عقل کے مطابق نہیں ہوتا، شریعت کے خلاف تو نہیں ہے لیکن عقل میں نہیں آ رہا ہے، تو اس وقت بھی اس کی اطاعت لازم ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو بالکل اخیر میں مسلمان ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر زمانے میں یہ مسلمان ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل، ایک لڑائی تھی، اس لڑائی میں ان کو امیر بنا کر بھیج دیا، اس لڑائی میں ان کو لشکر کا امیر بنا دیا گیا، اور لشکر میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ اب ان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی، حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انہوں نے کچھ ایسے احکامات دیے، جیسے وہ دن میں چلتے تھے، دن میں چھپ جاتے تھے، دن میں کہیں پہاڑیوں میں لشکر کو لے کر چھپ جاتے تھے، صرف رات میں سفر کرتے تھے۔ پھر جب کافروں کے لشکر کے پاس پہنچے اور رات کا وقت ہوا، سردی بہت زیادہ تھی، تو جتنے صحابہ لشکر میں تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ آگ جلائیں گے تاکہ سردی سے بچاؤ ہو۔ سردی سے بچنے کے لیے آگ جلا کر اس سیکیں گے، تاپیں گے۔ تو اس وقت امیر لشکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ کوئی بھی آگ نہیں جلائے گا۔ تو صحابہ کرام کو عجیب لگا کہ یہ کیا بات ہے، اتنی سردی ہو رہی ہے اور ہم اپنے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے آگ جلانا چاہتے ہیں، اور امیر کا یہ عجیب حکم ہے۔ خیر، پھر بعد میں لڑائی ہوئی، لڑائی میں دشمنوں کو شکست ہو گئی، دشمن ہار گئے اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ کوئی دشمنوں کا پیچھا نہ کرے، اپنی جگہ پر رک جاؤ، دشمنوں کو جانے دیں۔ اب یہ واپس آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی شکایت ہو گئی کہ انہوں نے ایسے ایسے کام کیے، انہوں نے ایسے ایسے بالکل عقل کے خلاف کام کیے ہیں۔ دن میں چلنا چاہیے لشکر کو لے کر، تو یہ دن میں چھپ جاتے تھے، رات میں لشکر لے کر چلتے تھے۔ پھر جب وہاں پر پہنچے تو آگ جلائی ہم نے، تو انہوں نے آگ نہیں جلانے دی۔ پھر جب دشمن کو شکست ہو گئی تو انہوں نے پیچھا بھی نہیں کرنے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے وجہ بتائی، معقول وجہ بتائی۔ انہوں نے کہا کہ دن میں ہم چھپ جاتے تھے، رات میں اس لیے چلتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے، اچانک ہم ان پر حملہ کریں، اس لیے ہم رات میں سفر کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جو آگ جلانے سے صحابہ کرام کو منع کر دیا تھا، حالانکہ سردی بہت زیادہ تھی، اس میں یہ حکمت تھی کہ دشمنوں کو ہماری تعداد کا اندازہ نہ ہو، کیونکہ اس وقت لشکر بہت چھوٹا تھا، لشکر مسلمانوں کا بہت چھوٹا تھا، بہت کم لوگ تھے اس میں۔ اگر آگ جلاتے تو وہ لوگ اندازہ لگا لیتے کہ یہ کتنے لوگ ہیں، تو ان کی ہمت بڑھ جاتی۔ اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں کو اور لشکر میں جو مجاہدین تھے ان کو حکم دیا کہ آگ نہیں جلانا ہے۔ پھر دشمن کے پیچھا کرنے سے بھی اسی لیے منع کیا کہ ہماری تعداد بہت کم تھی، اگر ہم پیچھا کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو آگے چل کر وہ ہمیں گھیر لے اور ہمارے مجاہدین کا نقصان ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو پسند فرمایا۔ تو خیر، ایمان کا ایک شعبہ ہے اولو الامر، یعنی مسلمانوں کے جو حاکم ہیں، مسلمانوں کے جو امیر ہیں، ان کی اطاعت کرنا، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح ایمان کا ایک اور شعبہ ہے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہو، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس سے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے. جہاں مسلمانوں کی زیادہ اکثریت مسلمانوں کی جماعت ہو، اس جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم ہے. فتنوں کے زمانے میں حکم دیا گیا علیکم بالجماعت والعامۃ والمسجد، تم جماعت کو لازم پکڑو اور عام لوگوں میں رہنے کو لازم پکڑو اور مسجد کو لازم پکڑو. فتنوں سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے ان تین چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو اور عام لوگوں میں رہنے کو لازم پکڑو اور مسجد کو لازم پکڑو. تو مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ رہنا. جو مسلمانوں کی جماعت سے نکل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دیا ایک بالش بھر، اس نے اسلام کا پٹہ اپنے گردن سے نکال دیا. من فارق الجماعت قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس نے مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دیا، ایک بالش بھر بھی مسلمانوں کی جماعت سے جو الگ ہو گیا، تنہا ہو گیا، تو اس نے گویا اسلام کا پٹہ اپنی گردن سے نکال دیا. تو اس لیے یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہے، مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ رہے، الگ نہ ہو. مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے بکریوں کا ریوڑ ہو، بکریاں جب ایک ساتھ چلتی ہیں تو بھیڑیوں کو ہمت نہیں ہوتی بکریوں پر حملہ کرنے کی. بکریاں جب بہت ساری ایک ساتھ ہو تو بھیڑیاں حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا. لیکن جیسے ہی کوئی بکری اکیلی ہوتی ہے، ریوڑ کو چھوڑ کر تنہا ہو جاتی ہے، تو بھیڑیے کی ہمت بڑھ جاتی ہے اور وہ اکیلی بکری پر حملہ کر کے اس کا شکار کر لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے ہی انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے. شیطان بھی مسلمانوں کے طاق میں، جب تک مسلمان مل کر رہیں گے، اجتماعیت کے ساتھ رہیں گے، تو شیطان کو بھی حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. لیکن جیسے ہی مسلمان الگ ہوتا ہے، مسلمانوں کی اجتماعی جماعت سے اور اجتماعیت سے کوئی الگ ہوا، تو شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جو مسلمانوں کی جماعت سے، مسلمانوں کی اجتماعیت سے الگ ہو گیا تو وہ گویا جہنم میں چلا گیا. من شذ فی النار. قرآن میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس کو منع کیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے، یہودی اور عیسائی جو پہلے تھے، ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور وہ فرقوں میں بٹ گئے. دوسری جگہ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور خود ٹولیوں میں بٹ گئے. لست منہم فی شیء، اے اللہ کے رسول آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور وہ ٹکڑوں میں، ٹولیوں میں بٹ گئے. لست منہم فی شیء، اے نبی جی آپ کا ان سے کچھ تعلق نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کو مل کر اجتماعیت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، اور عام مسلمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اجتماعیت کے ساتھ رہیں، مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ رہیں، اکیلا الگ تھلگ نہ ہو. مسلمانوں کی جماعت سے، اجتماعیت سے کٹے گا تو وہ شیطان کا شکار ہو جائے گا، کافروں کا شکار ہو جائے گا، دشمنوں کا شکار ہو جائے گا. اس لیے کہ ایمان کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ جڑا رہے. حدیث میں یہاں تک فرمایا ید اللہ علی الجماع، مسلمانوں کی جماعت جہاں رہتی ہے اللہ کا ہاتھ ان پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ کا ان پر ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو جو مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ رہے گا اس کے ساتھ بھی اللہ کی مدد رہے گی، اور جو تنہا ہو جائے گا، مسلمانوں کی جماعت سے، اجتماعیت سے کٹ جائے گا، تو اللہ کی مدد کا ہاتھ ہٹ جائے گا، اللہ کی خاص مدد جو ہوگی وہ ہٹ جائے گی. تو پھر انسان کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، تباہ و برباد ہو سکتا ہے. اس لیے ایمان کا یہ ایک شعبہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ آدمی رہے، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہے، مسلمانوں کی جماعت سے الگ تھلگ نہ ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ہفتے واخر دعوانا الحمدللہ.